گئی تھی، میں اپنی چھوٹی بیٹی کو اتنا مارتی تھی، وہ ابھی تک میرے دل سے بات نہیں جاتی کہ میں نے اپنی بچی پہ ظلم کیا. ابھی وہ 3 سال کی اور میں اس کو پہلے مارا کرتی تھی. میں اپنے آپ سے بہت زیادہ ہوں. یہ میں سچ مان لوں کہ کیونکہ جائیداد ساری آپ کے پاس ہے تو آپ کو نظر لگتی، تو سب سے زیادہ نظر ملک ریاض کو لگنی چاہیے. اس کے پاس تو جائیداد ہی بہت ہے. اس بیچارے کو کبھی بھی نہیں لگی نظر. جی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ منشا صاحب کو نہیں کبھی لگی؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے اپنا مائنڈ سیٹ ہی تو چینج کرنے کے لیے آپ کو کال کیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتے میرے حالات کیا ہیں. میں کس طریقے سے آپ کے حالات یہ ہے کہ سجدہ شکر ادا کرو میرے بچہ. میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. ایکچولی جو لاسٹ کال تھی تقریباً میرے ساتھ ملتی جلتی ہے وہ. مجھے آپ کا نام کیا بیٹا؟ میرا نام غلام فاطمہ ہے. غلام فاطمہ. ہاں جی. ایکچولی مجھے نا کافی ٹائم سے، یعنی کہ بہت چھوٹی ایج سے ڈپریشن کا ایشو ہے، اینزائٹی اور ڈپریشن کا. اچھا. میں بہت چھوٹی تھی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 10-11 سال کی، 12 سال کی تھی تب سے. اچھا. اب تو میری ایج 28 ایئرز ہے، میں میرڈ بھی ہوں. ماشاءاللہ. اور لیکن اب جو ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا. کچھ فیملی کے حالات بھی اس طرح تھے، امی کی طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی، وہ ایج میں بھی کافی بڑی تھی، تو مطلب کچھ اس طرح کے حالات بن گئے کہ میں ڈپریشن میں جاتی چلی گئی. اب میری زندگی جو ہے نا بہت زیادہ مشکل میں آ گئی تھی. تو میں نے خود یہ اپنے آپ اندر محسوس کیا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تو یہ پچھلے 2-3 ماہ میں سیویئر ڈپریشن میں تھی. پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں. اب میں میڈیسن لے رہی ہوں، لیکن میڈیسن لیتی ہوں تو ٹھیک ہوں، ادروائز میں نہیں چل سکتی. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ صرف میڈیسن پر ہی چلوں گی. ایسی روحانی مسئلہ ہے میرے ساتھ کہ کیا ہے کہ میں سیویئر ڈپریشن میں جا چکی ہوں. غلام فاطمہ، آپ کے بچے کتنے ماشاءاللہ؟ میرے 2 بچے ہیں. شوہر کا نام کیا ہے؟ شوہر کا نام اویس. آپ کے جو پرسنل حالات ہیں، میرٹل حالات ہیں، اس میں آپ راضی ہیں؟ جی الحمدللہ میں راضی ہوں، لیکن کافی مشکل حالات گزرے ہیں. وہ بھی 4 سال میں شادی کو ہو گئے ہیں، وہ بھی ایک الگ ہی مسئلہ چلا ہے میرے ساتھ. وہ کیا مسئلہ چلا ہے غلام فاطمہ؟ وہ میری یعنی کہ شادی ہوئی تھی فیملی میں، ابو کی سب کی مرضی سے ہوئی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے حسد کی نگاہ سے لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو فیملی ایشوز میرے ساتھ چلتے رہے ہیں. آپ میں ایسی غلام فاطمہ ایسی کیا خوبی ہے کہ لوگ آپ سے حسد کریں؟ خوبی تو میں نہیں کہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. ایکچولی میں ایک ہی ہوں اپنی امی ابو کے. کافی ٹائم بعد 18-19 سال بعد میں پیدا ہوئی. تو ابو نے مطلب کہ جتنا سب سے زیادہ ابو کا کے ہی پاس ہے سب بہن بھائیوں میں، یعنی گھر وغیرہ جائیداد سب کچھ وہ میرے نام پہ کیا ہوا انہوں نے، اور کوئی میرے بہن بھائی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے نا. میں تو بہت کرتی ہوں، لیکن لوگ اسی چیزوں کی وجہ سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اگر یہ حقیقت غلام فاطمہ، آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے غلام فاطمہ، سبحان اللہ. اگر یہ میں سچ مان لوں کہ کیونکہ جائیداد ساری آپ کے پاس ہے تو آپ کو نظر لگتی، تو سب سے زیادہ نظر ملک ریاض کو لگنی چاہیے. اس کے پاس تو جائیداد ہی بہت ہے. اس بیچارے کو کبھی بھی نہیں لگی نظر. جی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ منشا صاحب کو نہیں کبھی لگی؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے اپنا مائنڈ سیٹ ہی تو چینج کرنے کے لیے آپ کو کال کیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتے میرے حالات کیا ہیں. میں کس طریقے سے آپ کے حالات یہ ہے کہ سجدہ شکر ادا کرو میرے بچہ. اللہ نے آسانیاں دی ہیں، اللہ نے اچھا شوہر دیا ہے، اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے 19 سال بعد آپ کے ماں باپ کو ایک اولاد سے نوازا ہے. جتنا شکر ادا کرو کم ہے غلام فاطمہ. ڈپریشن ہے. آپ کو بھی بہت کوستی ہوں، بہت پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت برا کہتی ہوں. میں اپنے یعنی کہ میں ڈپریشن میں اتنی چلی گئی تھی، میں اپنی چھوٹی بیٹی کو اتنا مارتی تھی، وہ ابھی تک میرے دل سے بات نہیں جاتی کہ میں نے اپنی بچی پہ ظلم کیا. ابھی وہ 3 سال کی اور میں اس کو پہلے مارا کرتی تھی. میں اپنے آپ سے بہت زیادہ ہوں. غلام فاطمہ پہلی بات تو یہ کہ جو ڈپریشن کی ایک دفعہ آپ میڈیسن شروع کرتے ہیں نا، اس کو 15 سے 20 دن کے بعد دوبارہ جا کے ریوائز کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس. جی میں جاتی ہوں. اور ڈاکٹر جو ہے نا وہ میری طرح کا نالائق نہیں ہونا چاہیے. قابل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آپ نے، اور دیکھنا ہے کہ وہ پوسٹ گریجویٹ کہاں سے کیا ہوا ہے اس نے. برطانیہ کا، امریکہ کا پوسٹ گریجویٹ ہو، او پی ڈی کرتا ہو، پروفیسر لیول کا ہو، تاکہ وہ آپ کے سالٹ کو ایڈجسٹ کر سکے. بچی کو مارنا ڈپریشن کا سمٹم ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ. اپنی سیلف کے اوپر اتنا دھیان کرنا اس کا سمٹم ہے، میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں. لیکن سب سے اچھی بات غلام فاطمہ یہ ہے کہ آپ اویئر ہیں اس بات سے، یہ اچھی بات ہے. آپ کو جو شکر ادا کرنا ہے وہ الگ ہے، لیکن میڈیسن آپ کو فار لائف لینی پڑے گی. یہ ذہنی طور پہ اپنا ذہن بنا لو.
اچھا یہ جیسے یعنی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو ڈائبٹیز کی میڈیسن لینی پڑتی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک میڈیسن ہے جو کہ لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو پڑھنا ہے نا آپ کو, جی جی, وہ میں نے سمن صاحب کے منہ سے نکلوانا ہے کہ وہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ بتا تو انہوں نے پچھلی دفعہ دیا تھا کہ یہ پڑھنا ہے, وہ اگلی دفعہ آپ نے سن کے پڑھنا ہے تاکہ وہ برکت جو ہے نا بتانے کی وہ آپ تک جائے. فون رکھ دینا ہے اور آپ نے ٹیلی ویژن پہ سننا ہے. سمن بھائی یہ کیا پڑھے ڈپریشن کے لیے؟ جی ایک تو وہی میں نے عرض کیا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں سجدے کو طول دیں, ہائے 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 ہائے, اس سے بھی ڈپریشن ختم ہو جائے. ہائے 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 ہائے, سجدہ لمبا کریں, تسبیحات بڑھا دیں. اچھا کیا سنت والی بات کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, وہ پھر اس میں آپ اپنے تصور میں رکھیں چیزیں اور سجدے کو طول دیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت میں. کیا بات اور پھر دیکھیے کیسے برکتیں آتی ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں جو انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, دس از ناٹ اے فزیکل ڈیمیج, یہ کوئی فزیکل مسئلہ نہیں ہے, یہ دماغی ہوائی, میں اس کو میٹا فزیکل ایشو بھی کہتا ہوں. تو اس کو آپ اپنے لائف سٹائل سے, اپنی ڈیلی پریکٹس سے, نماز سے اپنے آپ کو خوش رکھ کے دیکھیں. خوش رکھنے کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ آپ, مولا علی نے فرمایا تھا علیہ السلام نے کہ القلب غنا باللہ, کہ میرا دل جو ہے نا اس کو اللہ نے امیر کر دیا. تو جب تمہارا دل اللہ کے کرم سے امیر ہو جائے گا نا تو پھر غلام فاطمہ, آپ پہلے ہی غلام فاطمہ ہیں, آپ کی تو اور مثال ہو ہی نہیں سکتی. کیا خوبصورت. تو جب آپ دل بڑا کر لیں گے نا اس کریم سے, جو کریم مولا علی کا بھی اللہ ہے اور نبی پاک کا بھی اللہ, تو پھر یہ پریشانیاں نہیں. انشاءاللہ تعالی یہ سمن بھائی نے بات کی ہے نا طویل سجدہ کرو, ایک تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور پھر دوسری بات یہ کہ عام طور پہ ہم ہمیشہ نا سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے ہیں. میں نے جتنی بھی حدیث پڑھی ہیں ان کے اندر کوئی دعا بعد میں نہیں ہے. اللہ کے رسول ہمیشہ دعا نماز میں کرتے تھے. بعد کی دعا کی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی, اگر کوئی ہے تو میرے علم میں ضرور لائیے گا. سجدے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ دعا کر سکیں, کیونکہ آپ اللہ کے ہاں اس وقت لوسٹ ایب پر ہیں. یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی جلدی. اور قبلہ ایک اور بھی عرض کروں, کیا خوبصورت بات. 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے, تو وہ بھی دعا آپ کریں نماز میں. تو اللہم اغفر لی وارزقنی وعافنی, مختصر سی دعا ہے. وارحمنی, اس کی ترتیب میں فرق ہے لیکن مختلف روایات میں ترتیب کہیں وعافنی وارزقنی ہے. کیا بات ہے. تو اس میں یا اللہ میری مغفرت فرما, مجھ پہ رحم کر, میرے رزق میں برکت دے اور مجھے عافیت عطا فرما. آمین. تو یہ 2 سجدوں کے درمیان. غلام فاطمہ یہ باتیں تم نے یاد رکھنی ہے, یوٹیوب پہ دیکھ لینا اس کو اور اس کو فالو کرنا, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا.